نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، کہ اس دن زمین بیان کر دے گی کیا اپنی خبریں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ آپ کا رب حکم دے گا زمین کو کہ وہ بیان کرے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ آپ کا رب زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی خبریں بیان کر دے۔ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ انسان جو کچھ زمین پہ کر رہا ہے، قیامت کے دن اس زمین میں سب کچھ جو کچھ کیا گیا ہوگا بیان یہ زمین کر دے گی۔ یعنی انسان نے اچھے عمل کیے تو یہ زمین بتائے گی، اگر انسان نے برے عمل کیے تو وہ برے عمل بھی زمین بیان کر دے گی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کے اندر جب مال جمع فرما لیتے، پھر حقداروں کے اندر اسے تقسیم فرما لیتے، تو فرماتے اے بیت المال کی در و دیواروں، تم گواہ ہو جاؤ، جس طرح میں نے حق کے ساتھ مال جمع کیا ہے اسی طرح حق کے ساتھ مستحقین میں اور حقداروں کے اندر میں نے تقسیم بھی کر دیا ہے، قیامت کے دن تم نے میری اس پر گواہی دینی ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ زمین پہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں قیامت کے دن چونکہ ہم نے جواب دینا ہے، اس لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ پہلے لوگ اگر چھوٹا سا کوئی برا عمل ہو جاتا تو کتنی فکر کرتے تھے اور کتنا وہ روتے تھے۔ حضرت سری ساکاتی علیہ الرحمت جو ہے ایک مرتبہ رو رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں الحمدللہ پر بیٹھا ہوں۔ تو کہا پھر کیا ہو گیا؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے اور اللہ کا کلام پڑھا ہے تو کیا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، اس میں میرے نفس کو خوش کرنا تھا، اللہ کی رضا کے لیے یہ لفظ نہیں پڑھے تھے۔ وہ کیسے کہ بغداد شریف میں بازار کے اندر آگ لگی تو میری بھی دکان تھی، تو کسی نے آ کے بتایا باقیوں کا نقصان ہوا، میری دکان بچ گئی۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، چلے میری تو دکان بچ گئی۔ پھر بعد میں خیال آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو۔ تو اس طرح میں نے اپنے لیے تو سوچا کہ میرا نقصان نہیں ہوا اور میرا دکان جو ہے وہ بچ گیا اور دکان میں کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی آگ نہیں لگی، تو لیکن دوسروں کا جو نقصان ہوا اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو قیامت کے دن میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ 30 سال ہو گئے مجھے اس پر روتے ہوئے کہ حضور کو کیا جواب دوں گا۔ دیکھیے ان بزرگان دین کو جی، کہ ایک حدیث پاک پر اگر
اتفاقاً عمل نہیں ہوتا تو 30 سال تک جو ہے وہ رونے میں انہوں نے گزار دیے۔ اس لیے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔